میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا. میں اگر گھر سے نکلتی تھی میں سوچتی تھی یا اللہ میں کہاں جاؤں گی, میرا کون سا ٹھکانا ہے. انہیں پتا تھا کہ ہم اسے ماریں گے تو یہ پھر واپس آئے گی. انہیں پتا. السلام علیکم. آج میں نے صبح ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے پرسنل ایشوز کے بارے میں. گھر میں ہمارے کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے مجھے تنگ آ کر وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑی. کسی کو بھی دل نہیں کرتا کہ کوئی اپنے گھر کے فیملی ایشوز یوٹیوب پہ لے کے آئے, لیکن جب حد اور لمٹ کراس ہو جاتی ہے نا تو انسان کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. اور ظلم کی انتہا اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے نا کہ لڑکیوں کو اسپیشلی چند چیزوں کی وجہ سے نا ان کو دبا دیا جاتا ہے. پہلے میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب میری کوئی حیثیت نہیں تھی, میرے ماں باپ بھی اتنے, میری 4 بہنیں تھیں, مجھے روزانہ مار کے گھر سے نکال دیا جاتا تھا, میرے اوپر تشدد کیا جاتا تھا, اتنا مجھے پکڑ کے گھر کے اندر مارا جاتا تھا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میں ایک کمزور سی لڑکی تھی, مجھے مار کے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اٹھا کے ماں باپ کے گھر پھینک آتے تھے اور طلاق کی دھمکی لگا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم طلاق دلوا کے اپنے بیٹے کو نئی شادی کروا دیں گے. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جھگڑے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اس طلاق کے دھبے سے, اس طلاق کے لفظ سے. لیکن سننے میں ساری زندگی میں یہ طلاق کا لفظ سنتی رہی. یعنی کہ اس 12 سالوں میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنی ساس, اپنی نند کے منہ سے یہ طلاق کا لفظ سنا. بہت زیادہ اس وقت میں مایوس تھی کیونکہ میرے سر پہ کوئی بھی نہیں تھا. امی تو مر گئی ہیں, امی فوت ہو گئی ہیں, اس کے علاوہ رشتہ داروں میں سے کسی نے کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ میرے جو ابو ہیں ان کی بھی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان کو زیادہ ٹینشن دوں یا ان کے سر پہ جا کے مسلط ہوں. کیونکہ بھابھی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کی بیٹی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. لیکن جب ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ جان بوجھ کے سب کچھ جانتے ہوئے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے. میری نند, جیسا کہ میں آپ کو بتاتی, پچھلے کافی ویڈیوز میں نے اپنے پرسنل ایشوز کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. آپ لوگ کہتے تھے کہ جی سدرا آپ کو ڈر نہیں لگتا, آپ کو اپنے سسرال سے ڈر نہیں لگتا, آپ اس طرح بات کرتی ہیں ان کے بارے میں, کیا وہ ریئیکٹ نہیں کرتے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ریئیکٹ کریں. جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی ان کو تکلیف ہوتی تھی, وہ مجھے بہت زیادہ میرے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے تھے. میرے میاں کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ اس کو باز کرو, اسے منع کرو, یہ سوشل میڈیا پہ ہماری باتیں کرتی ہے. لیکن میں کیا کروں مجھے بتائیں. ایک لڑکی جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, وہ روزانہ اپنے میاں سے مار کھاتی ہے, اپنے میاں سے کٹتی ہے. اس کے بعد پھر جو اس کا میاں ہے وہ اسے طلاق کی دھمکی لگا کے, اس کی ساس اور اس کی نند اس کو ایک ہی بات کرتی ہیں ہر لڑائی میں کہ ہم تمہیں طلاق کی دھمکی طلاق دلوا کے اپنے بیٹے کے لیے نئی بہو لے آئیں گے, اپنے بیٹے کے لیے نئی لڑکی لے آئیں گے. 7 سال ہو گئے میری شادی کو اور 12 سال میں سے 7 سال مجھے میری ماں اور باپ سے نہیں ملنے دیا گیا. مجھ پہ الزامات لگتے تھے جو کہ آج بھی لگ رہے ہیں. آج بھی مجھ پہ بہت گندے الزام لگے. شوہر ایک ایسی چیز ہوتی ہے, ایک ایسا اطمینان ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے شوہر کے ساتھ ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, اپنے دکھ تکلیفیں ساری بیان کرتا ہے. لیکن مجھے ان 12 سالوں میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں مجھے نظر آئی. کبھی بھی میں نے اگر کاشف کے ساتھ کوئی گلہ کیا ہے یا اپنی کوئی دل کی بات کی ہے تو انہوں نے مجھے شٹ اپ کال دیا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی بات ڈسکس مت کرنا, ٹھیک ہے, تمہارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تم نے برداشت کرنی ہے, تم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو میری فیملی سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں نا, تم جھوٹ بول رہی ہو وہ سچ بول رہے ہیں. مار کھاتی تھی 7 سال تو مجھے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا. فون تک میرے پاس نہیں ہوتا تھا, نہ میں اپنی بہن سے بات کر سکتی تھی, نہ اپنی ماں سے بات کر سکتی تھی. اس کے علاوہ اتنی سخت سیکیورٹی کے علاوہ بھی مجھے کسی کے ساتھ اگر میں بیٹھتی تھی تو میرے ساتھ ایک بندہ بٹھا دیا جاتا تھا, چاہے وہ میری نند ہو, چاہے میرا چھوٹا دیور ہو. اتنی سخت سیکیورٹی کے بعد بھی میرے پاس اوپر 4 سے 5 الزام لازمی روز کے لگتے تھے کہ اسے ماں نے بھڑکایا ہوگا, یا اس کو کوئی یاد آ رہا ہے, اس کا کوئی یار ہے, اس کو یوں ہے. کہنے کو تو یہ باتیں آپ لوگوں کو بڑی بری لگ رہی ہوں گی, لیکن حقیقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں, سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کا سہارا میں نے اس لیے لیا تھا کہ میں ان چیزوں سے, ان تکلیفوں سے, اس قید سے آزاد ہو سکوں. میرا بالکل بھی یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ مجھے آگے اپنی بچیوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا تھا, اس لیے میں یوٹیوب پہ آئی تھی. میری تو زندگی ختم کر دی ہے ان لوگوں نے, مجھے تو ان لوگوں نے تباہ کر دیا. میری امی مر گئی, میرا سارا ختم ہو گیا سلسلہ, میرا تو کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی بچیوں کی خاطر یوٹیوب کا سہارا لیا تھا کہ روزانہ جو جھگڑے فساد, لڑائی جھگڑے, جس طرح سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں لوگ, جس طرح سے میرے اوپر الزام لگاتے ہیں, ان کی ماں کے سامنے ان کی ماں کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں.
ان کو سکھ کی زندگی دینے کے لیے میں نے یوٹیوب کا سہارا حاصل کیا کہ میں ان کے لیے کچھ بنا سکوں، کوئی ایسی لائف ان کو دے سکوں کہ وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کریں۔ میری ساس نے آج کی لڑائی میں، آج میری ساس نے اپنی ہی پوتیوں کو بدوائیں دی، اپنی ہی پوتیوں کو بدوائیں دی، جو کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے کسی بچے کی، نہ ان کی کسی دوسری بیٹی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کے بیٹے کی اولاد ہے، صرف ایک کاشف کی 3 بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹیاں بھی دی، لیکن میری بیٹیوں کے تھرو یہ لوگ مجھے نشانہ بناتے ہیں۔ روزانہ میری بیٹیوں کے تھرو یہ لوگ مجھے ذہنی ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں، میری اوپر الزام لگانا۔ میں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پالتی ہوں، کھلاتی پلاتی ہوں، اور مجھے اینڈ پہ دھبا لگتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی بچیوں کو بھوکا رکھا ہوا ہے، تم اپنے بچوں کو کچھ لے کے نہیں دیتی، اترنے وہ ہماری پہنتے ہیں، ہم جو انہیں کپڑے پھٹے پرانے دیتے ہیں وہ پہنتے ہیں۔ میں نے اپنی بچیوں کو عید پہ بھی کپڑے لے کے دیے، میں نے اپنی بچیوں کو چھوٹی عید پہ بھی، جب میں نے اس یوٹیوب پہ کچھ کمانا شروع کیا میں نے اپنی بچیوں کے اوپر لگایا۔ میں نے 1 روپیہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، میں نے کہا میری بچیوں کی خواہشات نہ دب جائیں، وہ چیز کسی کو نہیں نظر آتی۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے بیڈ خریدا، میرے بچے فرش پہ سوتے تھے، وہ چیز کسی کو نہیں نظر آتی، میرا کچھ بھی کیا ہوا نظر نہیں آتا۔ آج میری ساس نے بیٹھ کے میرے ساتھ ڈیمانڈ کی ہے کہ میرے بیٹے کا خرچہ آدھا تم کیوں نہیں اٹھاتی، تم گھر کا بل کیوں نہیں دیتی، تم میرے بیٹے کو فائنینشلی سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ کاشف کا کھانا کھلانا کاشف کا حق ہے، کاشف اپنے گھر کی ذمہ داری جیسے پہلے اٹھا رہا تھا ویسے ہی اب اٹھا رہا ہے۔ تھوڑا سا میں نے اس کو تھوڑا سا برڈنس کا کم کیا تھا، میں نے بچوں کی فیس دینا شروع کی، ٹیوشن کی، میں نے اپنے بچوں کے جو اخراجات تھے کپڑے کے، جوتے کے، ہر چیز کے، وہ میں نے اٹھائے۔ میں نے اپنے گھر کو سیٹ کرنے کے لیے بیڈ خریدا، اور چیزیں خریدنا چاہ رہی تھی، اور کچھ کرنا چاہ رہی تھی، بچوں کی خاطر پلاٹ خریدنا چاہ رہی تھی کہ میں ان کی زندگی کے لیے آگے کچھ ایسا کروں۔ لیکن مجھے اس چیز پہ کسی نے ایک بندے نے بھی، اس گھر کے بندے نے بھی میری ایک نیکی بھی نہیں جانی، ایک نیکی میری یاد نہیں کی۔ انہوں نے کہا صاف، انہوں نے منہ پہ کہا کہ تم نے ہمارے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، اس گھر میں تم رہ رہی ہو، یہ گھر ہم نے تمہیں بنا کے دیا ہے، تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہو، تمہارے بچے ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان کو ہم نوالے منہ میں ڈالتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اپنی جمع پونجیاں ان پہ لٹاتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں جس میں سے کوئی حقیقت نہیں، صرف دکھاوا، اپنے بیٹے کے لیے دکھاوا، دنیا لوگ داری کے لیے دکھاوا کہ ہم اس کی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اللہ گواہ ہے کہ جب میں اپنے بچے نیچے بھیجتی ہوں، یہ لوگ کھانے کے لیے اوپر بھیجتے ہیں، جاؤ اپنی ماں سے کہو کھانا کھلائے، میں سن رہی ہوتی ہوں۔ جب میں اپنے بچوں کو اوپر کھانا کھلا کر بھیجتی ہوں، وہ نیچے جا کر جب کہتے ہیں ہم کھا کے آئے تو کہتے ہیں اسے ماں نے منع کی ہے۔ جب میں اپنے بچوں کو اوپر روک کے رکھتی ہوں کہ بیٹا نیچے نہیں جاؤ، وہ لوگ تنگ پڑتے ہیں آپ لوگوں سے، تو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں بچوں سے نہیں ملنے دیتی، ہمیں ہمارے پوتے نواسوں سے، پوتیوں سے نہیں ملنے دیتی۔ جب میں اپنے بچوں کو نیچے بھیجتی ہوں تو کہتے ہیں کہ اس نے ہم پہ پھینک دیا، ہمارے بچوں کو اس نے تو پھینک دیا، اپنے بچوں کو پھینک دیا، وہ خود عیاشی سے اوپر رہ رہی ہے، ہمارے اوپر پھینک دیتی ہے، ہمارا گھر گندا کرتے ہیں اس کے بچے، ہمارا زندگی ہماری عذاب بناتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میری ساس اور میری نن نے یہ کوئی پہلی دفعہ میرے ساتھ نہیں کیا۔ آج میری ساس نے تو چھوڑیں، ساس تو چلیں ٹھیک ہے، وہ ہر پھیرے میں میرے ساتھ سب کچھ کرتی ہیں، آج میری نن نے بھی ٹوٹل لمٹ کراس کر دی۔ 3 مہینے سے وہ یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، 2 دن کے لیے وہ گھر جاتی ہے، مہینہ وہ یہیں پڑی رہتی ہے۔ مجھے تو بڑے بھاشن جھاڑے جاتے تھے، مجھے کہا جاتا تھا کہ ماں باپ سے نہیں ملنا، لڑکیاں اپنے گھر بساتی ہیں، ماں باپ کا نام نہیں لینا، لڑکیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، اپنی بیٹی کو وہاں سسرال میں رہنے نہیں دیتے، جو مسئلہ ہو ذرا سا وہ ٹک کر کے اٹھا کے اپنی بیٹی کو لا کے یہاں رکھ دیتے ہیں۔ دوسری بہو ان کے ساتھ نہیں رہتی، وہ اپنے میاں کے پاس، میاں اس کا سعودی عرب میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے پاس رہتی ہے، وہ ان کے پاس 1 دن بھی نہیں رہتی۔ 20 دن اس نے شادی کے بعد گزارے تھے، اس کو ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی، اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا سب پتہ چل گیا۔ یہ میرا ظرف ہے کہ میں ان کے ساتھ اوپر والے پورشن میں ہی صحیح، وہ بھی مجھے ابھی کچھ عرصہ ہوا میں الگ ہوئی ہوں، 4 سال ہوئے ہیں تقریباً میں الگ ہوئی ہوں، باقی کے جو سارے سال تھے نا وہ میں نے ان کی خدمت کر کے گزارے۔ اس کی بہن بیٹھ کے مجھے، میری جو نند ہے، اس نے صاف کہا تم نے ہماری ماں کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، اس کی ماں نے کہا تم نے ہمارے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، تم نے ہماری منہ میں پانی نہیں ڈالا۔ میں نے جو نیکیاں کی وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے رہا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ مجھے اس چیز کے تانے دینا کہ تمہارے گھر جس پہ تم بیٹھی ہو وہ ہمارا ہے، ہم یہاں سے نکلو، اس گھر کو چھوڑو، ہمارے گھر پہ تم بیٹھی ہوئی ہو، دفعہ ہو یہاں سے، ہم تمہیں طلاق دلوا دیں گے، تمہارے میاں کی ہم دوسری شادی کروا دیں گے، اور تمہیں یوں کر دیں گے۔ ان چیزوں سے کوئی یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ لائف میں میری پہلی بار نہیں ہے، میں نے ہمیشہ یہ چیزیں فیس کی۔ خیر یہ ساری لڑائی، اس ساری بات کے بعد جب میں نے کاشف کو فون کیا، انہوں نے بھی کہا کہ وہ میری بہن کا گھر ہے، وہاں وہی رہ سکتی ہے، اس کی مرضی ہے، وہ وہاں جب چاہے رہے۔ میں نہیں کہتی اس کی بہن کا گھر نہیں ہے، بے شک ہے، لیکن جو سسٹم ان کے گھر میں چل رہا ہے، جس طرح سے وہ مجھے
میرے اوپر ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی، میرے ساتھ میری بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، سیاست کھیل رہے ہوتے ہیں، میرے میاں کو ورغلا رہے ہوتے ہیں، اور صاف آج تو میری ساس نے کہہ دیا کہ جی ہم تمہارے میاں کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیٹا تو میری مرضی کے بغیر اور اپنی بہن کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، تمہیں وہ روڈ پہ پھینک دے گا لیکن وہ تمہاری بات کبھی بھی نہیں سنے گا۔ تو کیا میں اس کے روڈ کے پھینکنے کے لیے بنی ہوئی ہوں؟ کیا میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ہاتھوں روڈ پہ مجھے وہ پھینکے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جس اللہ نے مجھے سنبھالا ہے، جس اللہ نے مجھے یوٹیوب پہ کامیابی دی ہے نا، وہ شاید اسی دن کے لیے دی ہے کہ اس بچی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ روڈوں پہ خوار ہوتی ہے، یہ روڈوں پہ ٹھوکریں کھاتی ہے، اس کو میں اس کا بازو پکڑوں؟ کیا میں اس کے ٹھوکریں کھانے کے لیے اس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے سہارا دے دی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی میں غلامیاں کروں یا میں اس گھر میں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے رہوں جس میں مجھے قدم قدم پہ تانے ملتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ میں سب کچھ اب کر سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی ان کے اخراجات بھی اٹھا سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی مزید نوازے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کر کے دکھاؤں گی، میں اپنے آپ کو اپنا سہارا مستقبل اپنا سنوار کے دکھاؤں گی۔ میری بچیوں کو بدوائیں دے رہی ہیں، مجھے بدوائیں دے رہی ہیں، میرے ساتھ گالی گفتاری، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ وہ میرے شوہر کو وہ ساری چیزیں نہیں نظر آتی، انہیں صرف وہی نظر آتا ہے جو وہ لوگ بتاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ مجھے گلہ اس بندے سے نہیں ہے، وہ 12 سال میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، وہ اب کیا میرے لیے کوئی اسٹیپ اٹھائے گا، یا وہ اب کیا میرے ساتھ صحیح ہوگا؟ پہلے تو وہ میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا، مجھے مارتا تھا، بہت مارتا تھا۔ اب وہ یوٹیوب کی وجہ سے، جب سے میں نے یوٹیوب پہ کمانا شروع کیا، اس نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں بھی کہ وہ اٹھا بھی لے، جو حالات اس کے چل رہے ہیں اس کے گھر میں، اس کی ماں اس کو اتنا پمپ کرتی ہے، وہ مجھ پہ پھر سے بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس گھر میں اب دوبارہ نہیں بھیجوں گی۔ میں وہاں سے جس طرح سے، جس کنڈیشن سے نکلی ہوں، تیز تپتی ہوئی دھوپ تھی، میں وہ گھر چھوڑ آئی، وہاں سے میں نے اپنا سامان کچھ بھی نہیں لیا، ابھی کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہیں ایسے ہی پڑا۔ میں نے اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لیے، میں نے یہاں سے موبائل، اپنی چارجر، اپنی چیزیں اٹھائیں، پیسے تھوڑے سے اٹھائے اور میں وہاں سے نکل آئی۔ تپتی ہوئی دھوپ میں میں کس طرح سے وہاں سے اسٹاپ تک گئی ہوں، اور میری بہن کا کال آئی، میرے بھائی کی کال آئی، میں بھی کہ ان لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی یا پھر ان کو کال کی گئی تو انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میری بہن نے بولا کہ تم نے کہیں پہ بھی نہیں جانا، تم نے میرے گھر آنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کے اپنے قبرستان اپنی ماں کے پاس جا رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہیں سے زیادہ کوئی میرا سپورٹر نہیں ہے اور اس در سے زیادہ سکون مجھے کہیں نہیں مل سکتا۔ میں قبرستان جا رہی تھی، میں نے قبرستان کا سوچا تھا، میں وہاں جا رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے رستے میں گاڑی اس نے میرے لیے بھیجی، اس نے کہا تم نے کہیں بھی نہیں جانا، تم نے سیدھا میرے گھر آنا ہے۔ اس نے گاڑی بھیجی، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، میں تپتی ہوئی دھوپ میں بے ہوش ہونے والی تھی، اور میں اپنی بچیوں کو لے کے ایک دکان میں بیٹھی جہاں پہ اے سی لگا تھا، وہاں میں تھوڑی دیر بیٹھی، ویٹ کرتی رہی کہ گاڑی آئے گی، میں اس میں بیٹھوں گی اور میں اپنی بہن کی طرف چلی جاؤں گی۔ ابھی میں اپنی بہن کی طرف آ جائی ہوں شام کو۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے وہاں رہنے کا، بالکل میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ مجھے یوٹیوب پہ اتنا سپورٹ کریں کہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کوئی مستقبل بنا سکوں، میں اس جنگل سے، اس قید سے آزاد ہو سکوں۔ میں بے حد تھک چکی ہوں، میں وہاں سیڑھیاں نیچے نہیں اترتی، میں یوٹیوب کے اوپر محنت اس 4 دیواری کے اندر کرتی ہوں، پھر بھی میرے اوپر الزام لگتے ہیں، پھر بھی میرے اوپر اس کی نند اور وہ تہمتیں لگاتی ہیں، خاندان والوں کو میرے خلاف بھڑکاتی ہیں، ہر بندے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی برا نہیں سوچا۔ اگر میں کسی کو کچھ کہنا چاہوں نا تو میں منہ پہ کہہ سکتی ہوں، میں اتنی طاقت رکھتی ہوں کہ میں منہ پہ جا کے اگلے بندے کی بات کر سکتی ہوں، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ جب میں ان لوگوں کو جواب دے سکتی ہوں تو میں سب کو جواب دے سکتی ہوں، لیکن میں نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ میرے لیے برا سوچا، مجھے ہر جگہ سے کٹوانے کی کوشش کی، میرے لیے گڑھے کھودے، میرے لیے سارے کام کیے۔ میں بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز مجھے اتنا سپورٹ کر دیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کہیں سکون سے رہ سکوں، اس گند سے، اس تکلیف سے۔ کیا میرے بچوں پہ اثر پڑے گا؟ کیا میری بیٹیاں دیکھتی ہیں روزانہ وہاں اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں بچوں پہ اثر اچھا نہیں پڑتا، مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں کا کیا مستقبل ہوتا ہے جب روزانہ اس کے اوپر ماں کے اوپر شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی ماں اور اس کی بہن اس کو گندی گندی باتیں کرتی ہیں، اس کے ماں اور مری ہوئی ماں کو بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ میری، اس کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟
क्या मुस्तकबिल होगा। उस बंदे ने तो नहीं सुधरना, काशिफ साहब ने नहीं सुधरना। मैं जितना उसको सपोर्ट करती, मैं जितना उसके ऊपर पर्दे डालती, मैं यूट्यूब पे उसकी जितनी इज्जत बना रही हूँ, उस बंदे ने नहीं। उसने कभी व्लॉग में आके ठीक से सलाम किए। इतना उस बंदे में अकड़ है, इतना नखरा है उसमें कि वो किसी से बात नहीं करना पसंद करता। इतनी उसमें अकड़ है। इतनी अकड़ किस बात की है? खुदा को जवाब नहीं देना क्या? माँ के लिए तो ये बहुत डरते हैं कि हम माँ के लिए अल्लाह को जवाब दे होंगे। क्या बीवी के कोई हकूक नहीं है? क्या बीवी के लिए अल्लाह को जवाब नहीं दोगे? अल्लाह ताला यहाँ से बीवी के लिए भी पकड़ेगा। अल्लाह ताला ने जब तुम्हें माँ दी है और बीवी दी है ना, तो अल्लाह ताला ने इंसाफ करने को कहा है, ना कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम एक ही की तरफ पलड़ा भारी रखो और दूसरे को तुम जलील करते जाओ। अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। मेरी माँ की वजह से सुरखुरूर हो, लेकिन बीवी की वजह से अल्लाह ताला ज़रूर गिरबान पकड़ लेगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और मेरा दिल आज फट रहा है। पिछले 12 सालों से ना मैंने बड़ी तकलीफ अजियत काटी है इस बंदे के साथ, इसके घर में, इसकी माँ के साथ। मुर्गी भी नहीं रह सकती इनके घर में, मुर्गी। मैं फिर भी रही हूँ, इतने अरसे रही हूँ इनके साथ। 4 साल मैंने सिर्फ ये सुख के ऊपर अकेले गुजारे। उसमें से भी मैंने 4 सालों में मैंने कितनी दफ़ा इनके साथ कितना कुछ बर्दाश्त की है। इतनी खिदमत अगर मैंने किसी बाहर राह चलते हुए की होती जितनी मैंने इनकी की है ना, मैं कहती हूँ वो बंदा मेरे पाँव धो धो के पीता। लेकिन ये इस काबिल नहीं है, ये इस काबिल नहीं है, बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इनकी मज़ीद खिदमत की जाए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों को थोड़ी सी, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, खुदा का वास्ता है। आप लोगों को मैं अपनी बच्चियों को, अपनी 3 बच्चियों का मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ और मुझे इस कैद से रिहाई चाहिए। मुझे इस जंगल से, इस दुख से, इस तकलीफ़ से, इस अजियत से रिहाई चाहिए, जो कि मुझे आप लोग दिलवा सकते हैं। पहले तो मेरे बिल्कुल मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता था। मैं अगर घर से निकलती थी, मैं सोचती थी अल्लाह मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कौन सा ठिकाना है। इन्हें पता था कि हम इसे मारेंगे तो ये फिर वापस आएगी, उन्हें पता था। लेकिन अब उनको ये चीज़ पता है अच्छी तरह कि अब हम इसे मारेंगे तो इसके पास है बहुत कुछ, ये अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है। और ये सोशल मीडिया ने मुझे स्ट्रांग बनाया है। मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकूं और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकूं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।